السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے ایم راحت کا مشہور ناول کالا جادو، جسے میں آپ کے سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں کالی شکتی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ نہ جانے کب ہوش آیا تھا، سر پھوڑا بنا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھا جاتی تھی، بری طرح چکر آ رہے تھے، جی متلا رہا تھا بھی کہیں اور۔ حواس کسی قدر قابو میں آئے تو محسوس کیا کہ کسی بستر پر ہوں اور پیروں میں فولادی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ گزرے لمحات یاد آنے لگے، سب کچھ یاد آ گیا۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ بعد میں تمام صورتحال علم میں آ گئی اور اسے معلوم کر کے کیا بتاؤں کہ اندرونی کیفیت کیا ہوئی۔ وہ قیدی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا جس کا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ مجھ پر ایک اور قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا۔ جیل کے حکام سخت پریشانی میں گرفتار ہو گئے تھے اور بڑی لے دے ہو رہی تھی۔ سنتری نے میرے سر پر زوردار ضربیں لگا کر قیدی کو مجھ سے چھڑایا تھا، مگر اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا۔ میرا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ جیل کے اسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا۔ ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی۔ کئی دن تک جیل اور پولیس کے حکام میں گھرا رہا۔ ڈاکٹر تک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کے دل میں میرے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ پھر میرا بیان لیا گیا۔ ایک پولیس افسر نے پوچھا، غلام خان کو تم کب سے جانتے تھے؟ کون غلام خان؟ جسے تم نے قتل کر دیا۔ میں کسی غلام خان کو نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کتنے قتل کیے ہیں؟ بیکار باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر کی دکھن ناقابل برداشت تھی اور پھر یہاں موجود تمام لوگوں کے ناخوشگوار رویے نے بے حد تبدیل کر رکھا تھا۔ ایک نظر بھی ایسی نہیں تھی جس میں میرے لیے ہمدردی کے آثار ہوتے۔ اس کیفیت نے جو بیزاری دل و دماغ پر طاری کر رکھی تھی، اس کے تحت اس کے علاوہ اور کیا جواب دے سکتا تھا؟ پولیس افسر نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، ہوش و حواس تو اس طرح درست ہوں گے تمہارے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے کہ تم نے 2 قتل کیے ہیں، 2 بے گناہوں کو قتل کیا ہے تم نے۔ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے تلخ نگاہوں سے پولیس آفیسر کو دیکھا اور کہا، میرا جو انجام ہو رہا ہے پولیس آفیسر، وہ بہت اچھا ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس نے کہا اور میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ پولیس آفیسر مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتا رہا اور میں نے اسے الٹے سیدھے ہی جوابات دیے۔ وہ دانت پیستا رہا تھا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا تھا۔ بہر طور اسپتال میں تقریباً 1 ہفتے رہنا پڑا تھا۔ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں نے الگ ناک میں دم کر دیا تھا۔ پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے کے سامنے رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آتا تو پولیس کی نگرانی میں۔ مجھے خطرناک اور جنونی قاتل قرار دیا گیا تھا۔ کوئی میرا درد نہیں جانتا تھا، کوئی میرے دل کی پکار نہیں سن سکتا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے، لیکن اب تو جان بوجھ کر بھی کسی کو کچھ بتانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بس عجیب سی کیفیت تھی، بہت ہی عجیب۔ اس بار جس کوٹھڑی میں پہنچایا گیا تھا، اس میں سوائے میرے اور کوئی نہیں تھا۔ کوٹھڑی کی کھردری زمین پر لیٹتے ہوئے میں نے ٹھنڈی سانس لی اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ جو کچھ ہوا تھا اور اس قیدی کو ہلاک کرنے کی جو وجہ تھی، وہ میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ بتاتا تو کون یقین کرتا؟ یہ کہانی تو صرف ایک شخص نے سنی تھی اور وہ کسی اور کو سنانے کے قابل زندہ نہیں رہ گیا تھا، بیچارے حکیم سعید اللہ۔ ان کا قصور ذہن میں آتا تو دل بری طرح دکھنے لگتا تھا۔ ایک نیک آدمی کا یہ انجام جو میرے ہاتھوں ہوا تھا، باعث خوشی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ منحوس سادھو، کہاں سے تو میری زندگی میں شامل ہو گیا؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بس یہی تمام احساسات دل میں رہتے تھے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ پھر تقریباً اس واقعے کے 14 دن بعد ماموں ریاض میرے پاس آئے۔ پولیس کے جوان مجھے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں لیے ہوئے جب ملاقات کی جگہ پہنچے تو میں نے دور ہی سے ماموں ریاض کو دیکھ لیا۔ میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ کوئی بھی تو کچھ نہیں جانتا تھا۔ ماموں ریاض بیچارے پہلے ہی کی مانند پریشان حال نظر آ رہے تھے، عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ ماموں ریاض کی محبتوں کو میں جانتا تھا۔ ماموں مجھے جتنا چاہتے تھے میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا مسعود؟ کیا کر ڈالا تو نے یہ سب کچھ میرے بچے؟ کیا کر ڈالا تو نے؟ کوئی وجہ بھی تو ہو ان ساری باتوں کی۔ کس کی نحوست نازل ہو گئی ہے ہمارے گھر پر۔ ابا اور امی کا کیا حال ہے ماموں صاحب؟ سب زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے ہیں، سارا کیا دھرت چوپٹ ہو گیا ہے۔ بھائی صاحب بستر سے لگ گئے ہیں، باجی کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے۔
वो यहाँ आने के काबिल नहीं है। मैं तुझे ये बातें ना बताता, मगर क्या करूँ, मजबूरी है, बताना भी ज़रूरी है। एक बात कहूँ मामू साहब, यकीन कर लेंगे? कहो मसूद, कहो मेरे बेटे, मामू साहब ने दर्द भरे अंदाज में कहा। इन तमाम बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है मामू साहब, मैं बेगुनाह हूँ मामू साहब। जो मुझ पर तारी हो जाता है वही मुझसे ये सब कुछ करा रहा था। मैं इतना बुरा नहीं था। ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सज़ा ज़रूर है, लेकिन हकीकत ये है कि मामू साहब के इन दोनों अफराद को मैंने होश हवास के आलम में कत्ल नहीं किया। आह, ये बात हम एक एक से कहते फिरते हैं, मगर कोई नहीं मानता। और इस दूसरे कत्ल के बाद तो वकील जमीरुद्दीन साहब भी बददिल हो गए हैं। वो तो ये केस ही लड़ने के लिए तैयार नहीं। बस कुछ सिफारिशें हैं और कुछ ताल्लुकात जिनकी वजह से वो हमारा साथ दिए जा रहे हैं। वो आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे बात करेंगे। देखो खुदा क्या करता है। मामू साहब के अल्फाज से मायूसी टपक रही थी। मैं भी खामोश था। मैंने कहा, मामू साहब, आप मेरी जगह घर का निज़ाम संभालिए। मैं तो समझता हूँ कि अब मुझे फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। घर की बहुत सी जिम्मेदारियां आप पर आ पड़ी हैं मामू साहब। लेकिन एक बात दिल में लेकर जाइए, अम्मी और अब्बा से भी यही कह दीजिएगा कि मैं बेगुनाह हूँ। ये सब कुछ मैंने आलम होश में नहीं किया। मैं आप सबकी कसम खाकर कहता हूँ। मामू रियाज बुरी तरह रो पड़े थे। बस इतना ही मौका मिल सका था हम लोगों को बात करने का। वैसे भी मैं एक नापसंदीदा मुजरिम था और मेरी वजह से जेल हुक्काम को सख्त अजाब में गिरफ्तार होना पड़ा था, इसलिए मेरे साथ जरूरत से ज्यादा सख्तियां थीं। संतरियों ने मामू साहब को शानों से पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा, चलो भाई, वक्त खत्म हो गया, घर ना बनाओ इसे अपना। वो लोग मामू साहब को धकेलते हुए बाहर ले गए और मैं जाली के पीछे खड़ा बेबसी की निगाहों से अपने प्यारे मामू की ये बेइज्जती देखता रहा। जी चाह रहा था कि सर टकरा टकरा कर मर जाऊं, मगर शायद ये भी मेरे बस में नहीं था। सर के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे। अगर कोई और मुजरिम होता तो शायद अभी अस्पताल में ही रखा जाता, लेकिन डॉक्टर भी मुझसे खौफजदा थे। यहाँ तक कि अब तो जेल के संतरी तक मेरी सलाखों के पास से गुजरते हुए घबराते थे और दूर ही दूर से मुझे देखते थे, या रुककर ऐसी निगाहों से मुझे तकते थे जैसे मैं अभी सलाखें तोड़कर इन पर हमलावर हो जाऊंगा। किसी इंसान की बेकदरी इसके लिए किस कदर दिलदोज हो सकती है, इसका अंदाजा कोई साहिब दिल ही लगा सकता है। बेबसी के दिन, बेकसी की रातें, जेल की तारीक कोठरी, तन्हाई और नफरत भरी निगाहें, ये सारी चीजें मेरे लिए थी। और मैं अपने गुनाह को कम नहीं समझता था, क्योंकि मैंने लालच में आकर जिंदगी को उसूल के धारे से हटाया था और बेउसूली अपना ली थी। जादू सीख कर या सिफली इल्म का सहारा लेकर मैं अपने मुस्तकबिल की बुनियाद बनाना चाहता था। आह, ये गुनाह था मेरा, और इसकी सजा बेहद तवील थी, बेहद तवील। कई बार रो रो कर खुदा से दुआ मांगी थी, तौबा की थी, लेकिन शायद मैं अपने जुर्म को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मुझे अपने गुनाह का पूरी तरह एहसास नहीं था। मेरे लिए अभी बहुत तवील सजा थी। फिर दूसरी कहानियां जारी हो गईं। मामू रियाज बेपनाह पैसा खर्च कर रहे थे। अदालत में मेरा चालान पेश कर दिया गया। मुझ पर दोहरे कत्ल का जुर्म था, हकीम सईदुल्लाह का कत्ल और इसके बाद एक कैदी गुलाम खान का कत्ल। अलबत्ता मेरे वकील जमीरुद्दीन साहब ने अपनी मर्जी के खिलाफ मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी। उन्होंने गालिबन कुछ ऐसे दलाइल पेश किए थे कि जिनकी बिना पर मुझे खपनी और पागल करार दे दिया जाए, लेकिन वकील सरकार इन्हीं लोगों में से था जो मुझे नफरत की निगाहों से देखते थे। उसने जज साहब से मेरी दिमागी मुआयने का मुतालबा किया और जज साहब ने हुक्म दिया कि आला किस्म के दिमागी अस्पताल से मेरा मुआयना कराया जाए और रिपोर्ट आइंदा पेशी पर इनके सामने पेश की जाए। ये सब कुछ जो भी हुआ, मेरा दिमागी मुआयना कराया गया। पुलिस के जवान की निगरानी में मुझे अस्पताल ले जाया गया। तकरीबन 5 दिन वहाँ सर्फ हुए। मेरा दिमागी मुआयना किया गया। तरह तरह के एक्सरे, मुख्तलिफ तरीक़ों से दिमागी तज्जिया आजिज़ आ चुका था मैं इन बातों से, लेकिन जी रहा था। फिर पेशी हुई और मेरे दिमागी मुआयने की रिपोर्ट पेश कर दी गई और डॉक्टरों का मुतफ़िक़ा फ़ैसला जज साहब के सामने पेश कर दिया गया, जो ये था कि मैं दिमागी तौर पर एक तंदुरुस्त आदमी हूँ और मेरे दिमाग में कोई ख़राबी नहीं है। इसके बाद 5 समातें और हुईं और फिर मुझे इस दुनिया से रुखसती का परवाना दे दिया गया। सजाए मौत हो गई थी मुझे। मामू रियाज के साथ वालिद साहब भी थे, वही बेहोश हो गए और मामू रियाज इन्हें संभालने लगे। मेरे लिए दिन का तयन भी कर दिया गया और इस बार मुझे जेल की जिस कोठड़ी में पहुंचाया गया वो बहुत ही ज्यादा तंगो तारीख थी। वहाँ वहशतों का राज था। मुझे अपनी मौत के वक्त का इल्म हो चुका था और ये बड़ी अजीब बात थी। लोग कहते हैं कि मौत का कोई वक्त नहीं होता, जिंदगी कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन कैसी अनोखी बात है कि मैं जानता था कि फला दिन फला वक्त मुझे इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। इन दिनों सोचें बहुत ज्यादा जामे नहीं थी।
बस उड़े उड़े ख्यालात थे और माजी की कहानियां। ये गालिबन तीसरे दिन की बात है। मेरा भाई बहन और मामू रियाज मुझसे मुलाकात के लिए पहुंचे। सब के सब ज़ारो कतार रो रहे थे। मैंने गुस्से में कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। आप में से कोई मेरा अपना नहीं है। क्यों यहाँ आए हैं? चले जाइए, चले जाइए। भाईजान, मेरी बहन बिलक बिलक कर रो पड़ी और मैंने इसे खूनी निगाहों से देखा और बोला, मैं किसी का भाईजान नहीं हूँ। मेरा अब इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। जाओ, अगर मुझसे अपना कोई रिश्ता ही समझते हो तो मेरा एक काम कर देना, वो ये कि अम्मा अब्बा का ख्याल रखना। मैंने इन लोगों से मुंह मोड़ लिया और वो सब रोते और बिलखते चले गए। मैं तो अब इन लोगों में से था जिनसे दुनिया छीन ली जाती है, और अब तो सारी बातें मुझे बेकार लगती थी। मैं रात को जमीन पर लेट गया। दूसरे दिन फांसी की सजा दी जानी थी मुझे। गौर करता रहा। संतरी मुझे इबादत की तलकीन करते रहे। आज पहली बार मैंने इनकी आंखों में हमदर्दी के आसार देखे थे। एक संतरी ने मुझसे कहा, बाबू इबादत करो, अल्लाह के हुजूर जा रहे हो, जो कुछ करके जा रहे हो वो अच्छा नहीं था, लेकिन तौबा कबूल हो जाती है। मैं इसे करख्त निगाहों से देखा और दूसरी तरफ रुख कर लिया। सुबह करीब आ रही थी और इसके साथ ही आसाब में एक खिंचाव पैदा होता जा रहा था। जहन में तनाव पैदा हो गया था। संतरी आए, उन्होंने मुझे कोठड़ी से निकाला, दोनों हाथ पुश्त पर बांधे और मुझे शानों से पकड़कर ले चले। एक एक कदम मनोवजनी महसूस हो रहा था। फिर दफतन किसी ने मेरी गर्दन पर गुदगुदी की और मैं चौंक पड़ा। संतरी मुझसे दूर थे, फिर ये कौन है? अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। फिर यूं लगा जैसे सर पर कोई चीज चल रही है, लेकिन बंधे हुए हाथों की वजह से इसे टटोल ना सका। तभी मेरे कानों में आवाज उभरी, मैं हूँ मियाँ जी, पहचाना? और मैंने इसे पहचान लिया। भला इसे ना पहचानता? वही मनहूस आवाज। मेरे साथ चलने वाले संतरी अगर गौर करते तो मेरे सिर पर बैठी मकड़ी को देख सकते थे। नहीं मियाँ जी, ये ससुरे हमें ना ही देख सकते। अब क्या है? मैंने पूछा। मजा आ रहा है मियाँ जी को, है ना? इसकी आवाज सुनाई दी और फिर बारीक सा टिमटिमाता हुआ कर कहा। मैं भला इस बात का क्या जवाब देता? फांसी हो जाएगी अब तुम्हें, ठोर मर जाओगे। देखा, तुमसे कहा था ना हमने। मैं खामोशी से कदम बढ़ाता गया। जिंदगी बढ़िया है या मौत मियाँ जी? बोलो, जीना चाहो हो या मरना? मेरे जहन में छनाका सा हुआ था। मैं बोले बगैर रह ना सका। अब भी जिंदा रहने का कोई इम्कान है? क्यों ना है, हम जो हैं। अब तू क्या कर लेगा? अब मेरी मौत कितनी दूर है? मैंने कहा और वो अपनी मकरूह आवाज में हंसा। तुम बात तो करो मियाँ जी, हम क्या कर लेंगे ये तो बाद में ही मालूम होगा। उसने कहा, क्या बात करूं? हमारा काम करोगे? देखो मियाँ जी, तुम्हारा रास्ता कोई न रोकेगा। तुम वहां जा सकोगे जहां हमें जाना है। आंखें बंद करके चढ़ते चले जाना, फागन द्वार, और फिर हमें वहां रख देना। इसके बाद देखना मजा जिंदगी का। मगर वो पाक मजार है और तू गंदा आमिल है रहे। अब भी पाक नापाक के चक्कर में पड़े हो। मर्जी है तुम्हारी। सुन कमीने गलीज साधु, मेरे साथ जो कुछ हो चुका है वही इतना है कि मैं दुनिया से बेजार हो गया हूँ। यकीनन मेरे गुनाह इतने होंगे कि मेरी ये इंतहा हुई। अब इस आखिरी वक्त में मैं तेरे सामने ये नापाक इकरार करके अपना ईमान खोना नहीं चाहता। मौत मेरे सामने है, अब मुझे किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं है। मैं थूकता हूँ तुझ पर। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, जिंदा तो तुम्हें रहना है मियाँ जी। मैं समझता था कि कसबल निकल गए होंगे, मौत को सामने देखकर होश आ गया होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी। एक दफा में मर गए तो क्या फायदा? मजा तो जब है कि बार बार मरो। उस वक्त तक मरते रहो जब तक हमारा काम करने के लिए तैयार ना हो जाओ। संतरी चौंक चौंक कर मुझे देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि शायद मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे मुखातिब नहीं था। आखिरी अल्फाज के बाद मैं खामोश हो गया, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। बिल आखिर में जेल के फांसी घर पहुंच गया। अजीब सी जगह बनी हुई थी। मुझे सीढ़ियां चढ़ाई गईं, फिर मेरी आंखों पर कपड़ा चढ़ाया गया। मजिस्ट्रेट, जेलर और डॉक्टर वगैरह मौजूद थे। अजीब पुरस्कार माहौल था। मुझ पर सबूत तारी था। फिर मेरी गर्दन में फंदा फिट किया गया, फिर कुछ और किया गया। मुझे अपने पैरों तले जमीन निकलती हुई महसूस हुई। फिर यूं लगा जैसे कोई नरम चीज मेरे पैरों के नीचे आ गई हो, किसी ने मुझे गिरने से रोक लिया हो। फिर एक धुआं सा मेरे ऊपर छा गया और दो हाथों ने मेरी गर्दन से फंदा निकाल लिया। अजीब सा शोर सुनाई दिया, भाग दौड़ होने लगी। किसी नादीदा हाथ ने मेरी कलाई पकड़ी और दौड़ने लगा। मैं बेख्तियार कदम उठा रहा था, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मैं घसीट रहा था।
پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑک گئے۔ ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر گئی تھیں، کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا ہو۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی، 2 پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے، پھر وہ اسی شاخ سے آ ٹکے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک جسم بھی شاخ پر آ گیا۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا تھا، وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطان مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کیسی رہی میاں جی، بچ گئے پھانسی سے تم؟ میری قوت گویائی ختم ہو گئی تھی، پورا جسم لرز رہا تھا۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا، زندگی ختم ہو گئی تھی میری، سب کچھ ہو گیا تھا، پورے حواس کے عالم میں ہوا تھا، مگر میں بچ گیا تھا۔ میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ اس نے کہا، اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی، پھانسی دینے والے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ساری جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں، ساری کریا کرم کا بندوبست کر لیا ہے انہوں نے۔ سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے، ہمیں اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا، خود آؤ گے چل کر ہمارے پاس، ہم سے رو رو کر کہو گے، مہاراج ہم تمہیں پھاگن کے دوارے لے چلنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ جب تک تم ہمارا یہ کام نہ کرو گے ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے، جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی موت میں پھنس جائیں گے، کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا، سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ ہمارے پاس آ کر، ہمارا کام کر کے، کیا سمجھے؟ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم تمہاری جان بچا کر یہاں تک لے آئے، روشنی میں نیچے اترے تو دھر لیے جاؤ گے، رات کو اترنا، اور اگر گھر چلے جانا اور پھر سوچنا، کیا سمجھے؟ وہ اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں پتھرایا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں سن تھے، اپنا بدن اپنا لگتا ہی نہیں تھا، اور اب اپنا وجود اپنا تھا بھی کہاں، مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی، جیل کی دنیا میں بھی یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ ہوگا، اس سے پہلے بھلا ایسا کہاں ہوا ہوگا، مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا، اب تو سوچا جائے گا کہ میں بے گناہ تھا، کسی پراسرار جال میں پھنسا ہوا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ ضمیر الدین نے یہ حوالے دیے تھے، مگر وکیل سرکار نے ان باتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ ضمیر الدین صاحب کے بارے میں نازیبا جملے ادا کیے تھے، اس نے کہا تھا، دوسرا قتل صرف اس لیے کیا گیا ہے جناب والا کہ ملزم خود کو دماغی مریض ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس نے صرف اس بات کا یقین دلانے کے لیے ایک انسان کی جان لے لی، وہ بے رحم اور سفاک ہے، اسے صرف اور صرف موت کی سزا دی جائے۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، اس کا یقین آپ کو ضرور دلاؤں گا۔ میں نے سوچا، دل و دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھے، بڑی مضحکہ خیز کیفیت پیدا ہو گئی تھی، خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہو، زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں بیچارے ماموں ریاض، میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کی مسجد کے پیش امام اور مزید 2 افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت سے کودوں، دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، مگر ہمت نہ ہو سکی تھی۔ پھر کچھ سپاہی باہر آئے، ماموں صاحب کو بلا کر اندر لے گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ماموں صاحب واپس آئے، عجیب شکل ہو رہی تھی، سب واپس چلے گئے، مجھے تو یہ پورا دن یہاں گزارنا پڑا، حیران پریشان درخت پر بیٹھا رہا۔ دن کو 12 بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، اس وقت والد صاحب، والدہ صاحبہ، بھائی اور بہن بھی ساتھ تھے۔ والدہ کو بہت دن کے بعد دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا، صبر کیا۔ وہ لوگ اندر گئے، کافی دیر کے بعد باہر آئے اور پھر چلے گئے۔ میرا تمام دن بھوکے پیاسے گزرا تھا۔ پھر جب خوب تاریکی پھیل گئی تو میں نیچے اترا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا، گھر کا رخ بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا، جانتا تھا کہ قانون آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور پھر سادھو کے الفاظ بھی یاد تھے، گھر والے تو صبر کر ہی لیں گے، مگر میں اپنی نحوستوں کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا کروں، کہاں جاؤں، کہاں ٹھکانا ہے میرا؟ دل و دماغ خوف کے زیر اثر تھے، قوت فیصلہ ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ شہر اتنا اجنبی نہیں تھا، لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات میں کوئی شناسا نہ ہو، انسانی شکل میں نظر آنے والا ہر وجود دشمن ہو، موت میری طاق میں اور زندگی ایک کمزور و بے بس چڑیا کی مانند جو پرواز کے لیے ناقابل ہو اور جینے کی آرزو میں پھڑپڑا رہی ہو۔ کون سی جگہ ہے جو میری پناہ گاہ بن جائے؟ میری نگاہ ہر سائے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی،
مگر ہر سایہ خوف کا سایہ تھا۔ قدم کس طرف لے جا رہے ہیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر شاید عجیب سی رہنمائی ہوئی۔ ریل کی سیٹی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں سے ٹکرائی تھی اور میرے قدم رک گئے تھے۔ ریل، ہاں ایک راستہ یہ بھی ہے۔ کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل جایا جائے، کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے دور جا کر زندگی کی آس بندھے۔ قدم پھر آگے بڑھے، رفتار تیز ہو گئی، دماغ پر نیند جیسی کیفیت طاری تھی۔ اس عالم میں اسٹیشن پہنچا بہت سی چیزوں کا احساس بھی نہ ہو سکا، بس ریل کے آگے بڑھنے کی جھٹکے سے جیسے آنکھ کھل گئی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ارد گرد کے مناظر دیکھنے لگا۔ کھڑکی سے باہر روشنیاں رنگ رہی تھیں، اندر ملگجے بلب ان مسافروں کو نمایاں کر رہے تھے جو کہیں دور سے آ رہے تھے اور دور جا رہے تھے۔ سب کے سب میری طرح نیند کے سحر میں ڈوبے ہوئے۔ نہ جانے میں کیسے ان کے درمیان آیا تھا اور انہوں نے مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ روشنیوں کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے انہیں اندھیرے کا خوف ہو اور وہ اس سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں۔ کہیں پھر اندھیرا تمام روشنیوں کو کھا گیا اور کھڑکی سے باہر گھور تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اس اندھیرے سے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ جو ہی پلکیں جڑیں میرے اختیار سے باہر ہو گئی۔ کوشش کے باوجود آنکھیں نہ کھلی۔ ذہن نے سوچوں کی گرفت سے آزادی کی جدوجہد کی اور اس کے حصول میں کامیاب ہو گیا۔ سارا بدن خوشگوار احساس کے ساتھ سو گیا اور نیند کی یہ عنایت اس وقت تک قائم رہی جب تک اجالے کے شہنشاہوں نے تاریکیوں کو ملیاں میٹ نہ کر دیا۔ باہر روشنی دوڑ رہی تھی، لوگ جاگ گئے اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ رات بھر کا سفر طے ہو چکا تھا اور میں نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا۔ بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ کیا میری مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک پرسکون زندگی دوبارہ مل سکتی ہے؟ دل نے خود ہی جواب دے دیا، ناممکن ہے۔ میں اپنے گناہوں کا پھل پا رہا ہوں۔ میں فطرت سے انحراف کا مجرم ہوں۔ وہ منحوس سادھو میرا پیچھا کہاں چھوڑے گا؟ اس نے مجھے سکون کی دنیا سے بہت دور لا پھینکا ہے۔ میں ایک ایسا مجرم ہوں جو پھانسی کے تختے سے اتر بھاگا ہے۔ نہ جانے قانون کے رکھوالوں نے میرے فرار کا کیا جواز پیدا کیا ہوگا، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ قانون چپے چپے پر مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ اپنے گھر واپس نہ جا کر میں نے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ وہ لوگ میری وجہ سے بدترین مصیبتوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ اب ایک یہی غم رہے گا انہیں کہ میں ان کے درمیان نہیں ہوں۔ دفعتاً مجھے ایک خیال آیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ریل میں سفر کر رہا ہوں، بغیر ٹکٹ کے ہوں۔ رات تو گزر گئی، صبح کو ٹکٹ چیکر ضرور آئے گا میرے پاس، ٹکٹ بنوانے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ نتیجے میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہاں یہ بھی انکشاف ہو سکتا ہے کہ میں دراصل ایک مفرور مجرم ہوں۔ پہلے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، مگر اب اس خیال سے دل بیٹھنے لگا تھا۔ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ صرف ایک، وہ یہ کہ میں خود ٹرین چھوڑ دوں۔ مگر کیسے؟ چلتی ٹرین سے تو نہیں اترا جا سکتا۔ جلدی کوئی اسٹیشن آ جائے۔ ابھی صحیح طور پر صبح نہیں ہوئی ہے، اسٹیشن سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ جگہ کوئی بھی ہو، مجھے کیا لینا ہے؟ سر چھپانے کا ٹھکانہ چاہیے۔ امید بھری نگاہوں سے باہر دیکھنے لگا۔ شاید قبولیت کا وقت تھا۔ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ باہر عمارتوں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرین کی رفتار سست ہوتی محسوس ہوئی۔ اسٹیشن آ گیا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، بے صبری سے ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر عامل پور کا بورڈ نظر آیا۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے لیے کیا برا تھا؟ جو ہی ٹرین رکی میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ ابھی پلیٹ فارم پر قدم رکھے ہی تھے کہ عقب سے کوئی میرے پاس آ گیا۔ مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ تبھی ایک سرگوشی ابھری، سرفراز۔ نہ جانے کس طرح گردن گھومی تھی لیکن حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا، پروقار نسوانی چہرہ، خاتون کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ آنکھیں گہری سیاہ اور بڑی بڑی تھی، رنگ سفید۔ ایک عجیب سا چہرہ تھا جسے میں دیکھتا رہ گیا۔ میری قوت گویائی تو ختم ہی ہو گئی تھی۔ خاتون نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی اور بولی، صرف میں تھی سرفراز جسے پورا یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور واپس آ جاؤ گے۔ میرے بچے، غلطیاں معاف بھی کر دی جاتی ہیں۔ ابا جان آ رہے تھے، ہم لوگ انہیں اسٹیشن لینے آئے تھے۔ دیکھو وہ سارے لوگ بابا جان کو اتار رہے ہیں۔ خاتون نے انگلی سے ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر بولی، ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں کہ ہمیں دوہری خوشیاں مل رہی ہیں۔ خاتون کی آواز رند گئی۔ مجھ کمبخت نے ایک بار پھر انہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا لیکن آواز نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ خاتون پھر بولی، آؤ سرفراز آؤ، براہ کرم آؤ، ابا جان بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت دن کے بعد آئے ہیں، وہ سب تمہیں دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔
کچھ ایسا انداز تھا ان کا کہ میرے قدم خود بخود ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس طرح میری کلائی پکڑی ہوئی تھی جیسے میں بھاگ جاؤں گا، اور پھر وہ مجھے لیے ہوئے اس جگہ پہنچ گئیں جہاں سب ایک بزرگ کو گھیرے ہوئے تھے اور معمر بزرگ ایک ایک کو گلے سے لپٹا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ریحانہ، ریحانہ کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں آئی؟ جواب میں معمر خاتون آگے بڑھی اور اس وقت وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر ایک نوجوان لڑکی کی چیختی ہوئی آواز ابھری، ارے سرفراز بھائی، سرفراز بھائی! اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ میں بھلا ان سب سے مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ میرا چہرہ ان کی غلط فہمی کو رفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب بھلا کون سننے والا تھا؟ ایک عجیب ہنگامہ بیپا ہو گیا۔ معمر بزرگ بھی آگے بڑھے۔ انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا چہرہ غور سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ تو سرفراز میاں، تم آخر آ ہی گئے۔ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا بیٹا، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ عقل کھوپڑی سے 2 فٹ اونچی اٹھ چکی تھی۔ کسی کی کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو؟ سارے کے سارے ایک ہی سر میں بول رہے تھے۔ معمر خاتون نے ان سب کو روکا اور بولی، یہ اسٹیشن پر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ گھر چلیں، چلو گھر چلیں۔ مگر یہ سرفراز بھائی، یہ اسی ٹرین سے اترے ہیں، چلو۔ معمر خاتون نے اس دوسری لڑکی کے سوال کے جواب میں کہا، جن صاحب کو نانا جان کہا جا رہا تھا، انہیں تو سب بھول گئے تھے، میرے ہی گرد جمگٹا لگ گیا تھا، عجیب عجیب باتیں کی جا رہی تھی میرے بارے میں۔ سارے کے سارے مجھے سرفراز سمجھ رہے تھے، نہ جانے کیوں انہیں اس قدر شدید غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن میرے حق میں فی الوقت یہ بہتر تھا، کیونکہ اس غول میں میں بآسانی اسٹیشن کی گیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ ٹکٹ چیکر بھی لاپرواہ سا آدمی تھا، اس نے گنتی بھی نہیں کی۔ بہرحال ایک طرح سے مجھے عارضی طور پر یہ سہارا مل گیا تھا۔ باہر آ کر میں نے معمر خاتون کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن معمر خاتون نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور ان بزرگ سے باتیں کرنے لگی تھی جو کہیں سے آئے تھے۔ بعد میں نے ان لڑکیوں اور ان کے ساتھ موجود لڑکوں کو سمجھانا چاہا، سنیے بھائی صاحب۔ میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ سے تو ایسی کشتیاں ہوں گی کہ پٹخنیوں پر پٹخنیاں دیے جائیں گے۔ سرفراز بھائی، آپ نے ہم سب کو زندہ درے گور کر دیا تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگوں پر کیا گزر چکی ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے تو کیا یہی کہیں گے، گھر نہیں چلنا ہے؟ سنیے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں سرفراز نہیں ہوں، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، بعد میں آپ مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ سنا نادیہ، یہ سرفراز نہیں ہیں، ان کی تو ایسی تیسی، انہیں تو 10 بار سرفراز بننا پڑے گا۔ چلیے جلدی سے، شرافت سے، ورنہ میں لڑکی بہت بری ہوں۔ اس خوبصورت سی لڑکی نے بے تکلفی سے کہا اور آستین چڑھانے لگی۔ سب ہنسنے لگے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ واقعی سرے بازار اپنے آپ کو اس شدت سے تردید کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ بڑی قیمتی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں، غول بیابانی ان گاڑیوں میں بھرنے لگا۔ اسی لڑکی نے، جس کا نام نادیہ لیا گیا تھا، ایک نوجوان سے کہا، آپ نے ان کے الفاظ سن لیے شاکر بھائی، ذرا ہوشیار رہیں، خطرہ ہے۔ فکر ہی نہ کریں، 400 میٹر تک تو میں انہیں آگے نہیں نکلنے دوں گا، اس کے بعد بھی اگر یہ دوڑتے رہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جس شخص کو شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا اس نے کہا، اور ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی کہ میں خود بھی حیران تھا، لیکن اس غلط فہمی سے مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ اس غلط فہمی سے لطف اندوز نہ ہوتا، لیکن مجھ پر تو زندگی ہی کٹھن ہو گئی تھی، میں تو مصیبتوں کا مارا تھا۔ بھلا اس ماحول سے، ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا؟ بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا اور ذہن طرح طرح کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا۔ گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئیں اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہایت خوشحال لوگ ہیں اور بڑی اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔ کاش ان لوگوں سے واقعی میرا کوئی تعلق ہوتا، چاہتا تو جھوٹ بول کر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا، لیکن دل یہ بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے ہی زندگی بری طرح گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا صلہ بھگت رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ معمر خاتون معمر بزرگ کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی، لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی۔ رکی اور میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لڑکے لڑکیوں کا غول مجھے ان کے پاس لے گیا۔ معمر خاتون نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا حلیہ بنا لیا ہے تم نے اپنا سرفراز؟ زندگی کھونے پر تلے ہوئے تھے، میں جانتی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے، لیکن بیٹے، بڑائی اسی میں ہے، اور پھر شاید تمہیں علم ہو کہ وہ نہ رہے جن سے تمہیں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔
کیا تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا؟ میری گردن بلا وجہ ہی نفی میں ہل گئی تھی۔ ہاں، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں سرفراز، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، ہمارے سر سے سائبان سرک گیا ہے۔ اور اب معمر خاتون کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ معمر بزرگ نے بھی میرے قریب پہنچ کر کہا، چلو سرفراز میاں، تم بے شک بڑے ہو اور اب تو تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے، بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں تم پر، نہ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے رہے ہو۔ ہم سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کرے اور مجھے غسل خانے میں پہنچا دے۔ میں اس افتاد پر سخت حیران پریشان تھا، لیکن کیا کرتا؟ عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ البتہ میں ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا جو شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ لڑکی مجھے ساتھ لیے ایک وسیع کمرے میں پہنچی جو ایسی آرائشی چیزوں سے آراستہ تھا جو میں نے ہوش کے عالم میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ غسل خانے کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا، جائیے اور اب اپنا حلیہ درست کیجیے، آپ کا لباس میں ابھی تیار کیے دیتی ہوں، یہاں باہر اسٹینڈ پر مل جائے گا، جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھا۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی جس کے چہرے پر شوخی اور معصومیت سجی ہوئی تھی۔ پھر میں باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سفید ٹائلوں سے مرصع باتھ روم تھا جس میں نہانے کے نئے نئے امکانات موجود تھے۔ مجھے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں تھا، لیکن یہاں بھی تقدیر کے اس فیصلے پر شاکر ہو گیا جو عارضی طور پر میرے لیے کیا گیا تھا۔ دل یہ سوچ کر کم از کم مطمئن تھا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں نے جس حد تک بھی ممکن ہو سکا اس بات کی تردید کی تھی کہ میں سرفراز ہوں۔ غسل کیا، شیو کا سامان بھی موجود تھا۔ دل چاہا کہ شیو کر لوں، چنانچہ یہ بھی میں نے کر لیا، اور جب باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس بھی میرے جسم پر بالکل درست تھا، سلک کا کرتا اور سلک کا ہی پاجامہ، یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتے میرے لیے رکھے گئے تھے وہ بھی میرے پیروں پر فٹ آئے تھے۔ اس حیران کن اتفاق پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سرفراز بالکل میرے جیسا ہو، ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی، اور وہ بھی اتنے بہت سے افراد کو، ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دل کے گوشوں میں ایک اور خوف کا تصور بھی ابھر رہا تھا، کہیں یہ بھی اس کمبخت منحوس شیطان کی چال نہ ہو جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں کہیں بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکوں گا، بلکہ جہاں بھی جاؤں گا اس کی نحوست میرا تعاقب کرتی رہے گی۔ دل نے یہ سوچ کر سمجھایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، میں اپنے طور پر مدافعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے اندر اتنی قوتیں چھپی ہوئی ہیں، چنانچہ اب خوف کے عالم میں مرنے سے کیا فائدہ۔ ہاں، اپنے طور پر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرے گناہ شدید سے شدید تر ہو جائیں۔ جو کچھ کیا تھا، اس کے سلے میں جو کچھ بھگت رہا تھا، بس اس سے زیادہ کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ اب تو میں کمرہ امتحان میں تھا اور اپنی تقدیر پر شاکر تھا۔ باہر اچھے خاصے لوگ موجود تھے جو مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً تمام ہی اہل خانہ موجود تھے۔ معمر خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھی اور معمر بزرگ بھی۔ لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فقرہ جس کر دیتے تھے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ خاتون نے کئی بار لڑکیوں اور لڑکوں کو ڈانٹ بھی پلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کریں اور میرے مزاج کا خیال رکھے۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ واہ، میں اور میرا مزاج، ابھی جب انہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے سمجھ کر وہ مجھے یہاں لائی ہیں، تو مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ دنیا کا یہی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد معمر خاتون نے کہا، ابا میاں، مجھے اجازت دے تو میں تھوڑی دیر سرفراز سے باتیں کر لوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اور میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، سفر سے تھک گیا ہوں، تم اطمینان سے باتیں کر لو۔ آؤ سرفراز، میرے کمرے میں چلو، معمر خاتون نے کہا، اور میں خاموشی اور سعادت مندی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے خوبصورت کمرے میں لے آئیں۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود بھی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے کہا، سرفراز بیٹے، زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے، لیکن بیٹے، تمہیں اس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں چلے جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا، لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ان غلطیوں کی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے انہیں؟ یقین کرو، رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید غم تھا، وہ فریحہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ فریحہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ فریحہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی ہے،
میں اگر بتاؤں گی تو یہی سوچو گے کہ ماں ہوں، اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ، کچھ انتظار تو کر لیتے، کوئی صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں خاتون؟ میں نے کہا اور معمر خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ تم مجھے چچی جان کہتے ہو؟ جی، کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن ایک بات سے آپ کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً میں سرفراز نہیں ہوں، میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں، اور میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند بھی نہیں ہوں۔ معمر خاتون بے اعتباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی صاف نہیں ہوا، رحمان صاحب کی موت نے بھی تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی۔ خیر، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہتے رہو، تمہاری سنگ دلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے تھا، لیکن اچھا ٹھیک ہے، فریحہ سے مل تو لو، ایک بار اسے بھی یہ بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہو، اور اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے، جو کچھ بھی تم فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی مسکرائی نہیں ہے، کاش تمہیں ان حقیقتوں کا بھی احساس ہوتا۔ ٹھیک ہے خاتون، بالکل ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں مان رہی، لیکن میں آپ سے صرف چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ کو اگر اس حقیقتوں پر ایمان آ جائے تو مجھے مجرم نہ سمجھیے گا، اس تمام کہانی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خاتون کے چہرے پر ناگواری کے آثار ابھرے، انہوں نے گردن ہلائی اور آہستہ سے بولی، تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں سرفراز، کیا تم اتنا تعاون کر سکتے ہو ہم سے کہ صرف چند روز یہاں گزار لو، فریحہ سے ملاقات کر لو؟ اگر تم ایسا کر لو گے تو یہ ہم سب پر احسان ہی ہوگا، اسے سمجھا دو، اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ وہ اٹھی اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سارا غول بیابانی موجود تھا۔ جی امی جان، کیا ہوا؟ یہ شرافت سے مان گئے یا پھر ہماری باری آ گئی؟ تم لوگ کوئی بدتمیزی نہ کرو، سمجھی؟ چلو اپنے اپنے کمرے میں جاؤ۔ ایسے نہیں جائیں گے، اگر یہ شرافت سے مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ایک لڑکی نے کہا، اور وہ سب مجھ پر جھپٹ پڑی۔ نہیں نہیں، سنیے سنیے، میں چل رہا ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا، اور ہنستے قہقہے لگاتے ہوئے یہ لوگ مجھے ایک طرف لے چلے۔ دل ہی دل میں دکھ بھی ہو رہا تھا، کاش میں اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا، کیا خوبصورت زندگی ہوتی، لیکن میری نحوست بالآخر ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پر پہنچ گئیں، انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر دھکا دے دیا، اور اس کے فوراً بعد دروازہ باہر سے بند بھی کر دیا گیا تھا۔ عجیب سی صورتحال تھی، دل میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس بھی جاگ رہا تھا، لیکن اس کا اختتام خوف کے دباؤ پر ہوتا تھا۔ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا، اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے، دروازے کی کھڑکیوں اور دیواروں کی مناسبت سے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک جانب ایک مسہری تھی جس پر 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مسہری کے بائیں جانب پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ نظر آ رہا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے، اور اس کے اطراف میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے انتہائی سرے پر بنی ہوئی کھڑکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ گہرے نیلے لباس میں ملبوس سیاہ چوٹی کمر سے نیچے تک لٹکی ہوئی تھی۔ میں سکتے کی سی حالت میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، اور پھر بمشکل تمام میری آواز ابھری، سنیے۔ نسوانی جسم میں ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوئی، اور پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، اور آنسوؤں سے لبریز ایک حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس کے چہرے پر عجیب سی یاسیت چھائی ہوئی تھی۔ میں سکتے کے سے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں زندگی کے اس شعبے سے پوری طرح روشناس نہیں تھا، لیکن یہ سلگتا ہوا حسن میری آنکھوں کے راستے دل میں اترتا چلا گیا تھا۔ ان حسین اور بڑی بڑی آنکھوں سے، جن کے چہرے کے نقوش ان معمر خاتون سے کافی ملتے ہوئے تھے، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سنیے، شاید آپ کا نام فریحہ ہے، یہاں سب لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں سرفراز ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں خاتون کہ میرا نام سرفراز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرا چہرہ ان سے اتنا ملتا جلتا ہو کہ سب دھوکہ کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ غلط فہمی آپ کے لیے سب سے زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، عامل پور کیوں آ گئے؟ تقدیر کا پھیر ہے، آپ سمجھدار ہیں، اچھا برا سوچ سکتی ہیں۔ اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون فریحہ بے اختیار ہو گئی، دوڑ کر آگے بڑھی اور میرے سینے سے سر ٹکا دیا۔ معاف کر دو فرازی، مجھے معاف کر دو، میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی،
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کر میں زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ فرازی اب مجھے معاف کر دو۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ میرے حواس معطل ہوتے جا رہے تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ فریحہ کے دل کی بھڑاس نگل گئی تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اس کے کچھ امکانات ہیں کہ آپ میں سے کوئی سمجھداری سے کام لے لے؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ ہاں، میں سرفراز نہیں ہوں۔ پھر تم کون ہو؟ ایک تقدیر کا مارا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کاش رہ سکتا، میں نے کہا اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک درخواست قبول کر لو گے؟ حکم کیجئے۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل اٹھے ہیں۔ امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں۔ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ابو کی موت نے ان سب کو نیم مردہ کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی۔ بات میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی۔ دوسروں پر کچھ ظاہر نہ کرو، صرف میری سزا قائم رکھو، صرف میری۔ میں بھی ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، میری دعا ہے فریحہ خاتون کہ اس گھر کو، اس کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ میں ایک منحوس انسان ہوں، صرف اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھرانے کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہاں، میں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں نے تمہیں منحوس کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ تمہاری نحوست نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ان الفاظ پر شرمندہ ہوں، بس غصے میں منہ سے نکل گئے تھے۔ فریحہ بولی، جی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ اس نے افسردگی سے مسکرا کر کہا، خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح، میں سرخم کرتا ہوں، لیکن خاتون فریحہ آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کرے کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات بنائی نہیں بنے گی، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ہاں، تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہوں، مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو۔ فرازی، مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے؟ خیر، اپنے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے، شاید وقت میری مشکل حل کر دے۔ مجھے منظور ہے۔ میں نے بے چارگی سے گردن ہلا دی تھی۔ اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا۔ ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریحہ صاحبہ، میں نے کہا۔ وہ خاموش رہی تھی، بحالت مجبوری اس انوکھے ڈرامے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ موت کے جبڑوں سے نکلا تھا اور کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ اب اسی روشنی میں عمل کرنا تھا۔ میں نے کہا، آئیے فریحہ، باہر چلے، آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتا دیں۔ جی، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غور جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں انتظام بھی کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ فریحہ بھی بجھی بجھی سی تھی۔ خوب ہنگامہ رہا تھا، البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں تمہارے درمیان اختلاف دور نہیں ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیا؟ ہم 1 ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ریحانہ بیگم بولی۔ اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان، میں نے عاجزی سے کہا۔ الگ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سر پھرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں؟ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رحمان اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہ پسیجا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو عامل پور کیوں اترے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان، میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔
बहरहाल कोई किसी के दिल में दाखिल नहीं हो सकता। सोने का इंतजाम मैंने दूसरे कमरे में किया था। फरीहा को भी बताना जरूरी समझा था। महसूस न करना फरीहा, ये जरूरी है। तुमने वादा किया था कि मुझे दूसरों के सामने रुस्वा नहीं करोगे। हाँ फरीहा, मैं आपको रुस्वा नहीं करना चाहता, मैंने आहिस्ता से कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, इसने रुंधी हुई आवाज में कहा। दूसरा और फिर तीसरा दिन गुजर गया। हालात किसी कदर काबू में आ गए थे। बड़ी कोशिशों से मुझे यहाँ के हालात मालूम हुए थे। रहमान साहब का घराना था जिसका वसीय कारोबार वगैरह था। 2 बेटे शाकिर और आमिर थे। 4 बेटियां थीं जिनमें फरीहा सबसे बड़ी थी। इसकी शादी सरफराज से हुई थी जो दुनिया में तन्हा था, चुनाचे इसे घर दामाद बना लिया गया था। खुद सर और सरकश मिजाज नौजवान था, किसी को खातिर में नहीं लाता था, फितरतन इंतहा पसंद था। फरीहा भी खुद पसंदी का शिकार थी, चुनाचे दोनों में इख्तिलाफ था। फिर एक दिन रहमान साहब ने उसे तलब करके फरीहा की शिकायत पर बुरा भला कहा। फरीहा भी बाप के साथ थी। सरफराज खामोशी से घर छोड़कर चला गया और फिर वापस नहीं आया। बाद में फरीहा को अपनी ज्यादती का एहसास हुआ। रहमान साहब भी पशेमान थे कि बेटी का घर बिगड़ गया। फिर अचानक रहमान साहब पर दिल का दौरा पड़ा और वो जांबर न हो सके। ये कहानी थी सरफराज की। मैंने इसकी तस्वीरें देखी और शजदा रह गया। ऐसा अनोखा हमशक्ल शायद ही कभी देखा गया हो। वो लोग काफी हद तक इस सिलसिले में बेकसूर थे। उसूली तौर पर मुझे यहाँ से खामोशी से निकल जाना चाहिए था, मगर यहाँ मेरी बुज़दिली मुझे रोक रही थी। अव्वल तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। लिबास भी इन लोगों का दिया हुआ था। लिबास तक सलामत नहीं था। इस आलम में क्या फैसला करता? फिर बाहर का हौलनाक माहौल। जिस दिन से इस घर में दाखिल हुआ था, बाहर कदम नहीं रखा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कई बार नियत में खराबी आई थी, मगर ज़मीर जिंदा था। मैं अपने लिए इस खानदान को फना नहीं करना चाहता था। अलबत्ता इस उलझन में था कि इस ड्रामे को कितना तवील किया जा सकता है। फरीहा ने मुझे तरह तरह से रिझाने की कोशिश की थी, मगर मैंने खुद को संभाले रखा था। फिर एक दिन ड्रॉप सीन हो गया। शाम के 5 बजे थे। बाहर लॉन पर चाय का बंदोबस्त हो रहा था कि एक कार और इसके पीछे एक पुलिस जीप अंदर दाखिल हो गई। सब चौंक कर उधर देखने लगे। इस वक्त सब बाहर ही मौजूद थे। जीप से जिस शख्स को हथकड़ियों समेत उतारा गया, इसे देखकर मेरा दिल उछल पड़ा था। निहायत खराब हुलिये में वो सरफराज था। सब दम बखूद रह गए थे। मैं भी अपनी जगह साकित हो गया था। कार से एक उम्र रसीदा साहब नीचे उतरे और नाना जान के करीब पहुंच गए। आहा, हामिद हुसैन साहब, आप भी यहाँ मौजूद हैं? हाँ, बच्ची का इसरार था, कुछ दिन के लिए आया हूँ। मगर ये सब नाना जान बोले। बड़ा परेशान कुन मरहला है, जरा इन्हें देखिए, ये कौन है? इतनी देर में तमाम लोग उस सरफराज के गिर्द जमा हो गए थे। मेरे कदम अपनी जगह जमे हुए थे। दिल अंदर से चीख चीख कर कह रहा था कि भाग जा, कयामत आ गई है। भाग, फौरन भाग। मगर मैं भाग न सका। चची जान, मैं सरफराज हूँ। सरफराज मजलूम लहजे में बोला। साथ खड़े पुलिस अफसर ने इसके मुंह पर उल्टा हाथ रसीद कर दिया। तुमसे बोलने के लिए मना किया गया है ना? आप भी यहाँ आ जाइए शाह साहब, नौवार्ड ने कार की तरफ रुख करके कहा, और इसमें से एक और साहब नीचे उतरे। सादा लिबास में थे, मगर हुलिये से पुलिस अफसर मालूम हो रहे थे। नौवार्ड ने कहा, ये महकमा पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं, मेरे पुराने साथी हैं। महकमा पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है और पुलिस का ख्याल है कि ये खतरनाक कातिल है जिसे सजाए मौत हो गई थी, लेकिन ये तख्तेदार से फरार हो गया। पुलिस के पास इसका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, जबकि इस शख्स ने यह बात तस्लीम नहीं की और आला पुलिस अफसरान से कहा कि इन्हें गलतफहमी हुई है और वो रहमान अजीम का दामाद है जो आमिलपुर के रईस हैं। ये बात शाह साहब के इल्म में आई, और चूंकि शाह साहब ये बात जानते हैं कि मैं आमिलपुर का रहने वाला हूँ और मरहूम रहमान मेरे दोस्त थे, चुनाचे इन्होंने मुझसे राब्ता किया। मैं बिटिया की शादी के वक्त मुल्क में मौजूद नहीं था, इसलिए इसे पहचानता भी नहीं था। मरहूम रहमान का हवाला ऐसा न था कि मैं इस बात को नज़रअंदाज कर देता। चुनाचे मैंने शाह साहब से दरख्वास्त की कि वो मेरी मदद करे, और वो अपने रिस्क पर सिर्फ मेरी वजह से इस खतरनाक मुजरिम को लेकर यहाँ आए हैं। अब आप फैसला करें। सब पर सख्ता तारी था और मैं खुद भी बुत बना खड़ा था। मेरे अंदर शदीद कशमकश जारी थी। चची जान, लिल्लाह इस वक्त पुरानी रंजिशों को जहन में ना लाएं। मैं मौत की दहाने पर हूँ, मेरी जिंदगी बचा लें। फरीहा, फरीहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो। अचानक ही मेरे जहन में शीशा सा टूट गया। एक अजीब सा जज्बा दिल में उभरा और अंदर अंदर सारे फैसले हो गए। मैं एक कदम आगे बढ़ गया। तब पहली बार मुझे देखा गया और अब इन लोगों पर हैरत के दौरे पड़े।
شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے تھے اور اصل سرفراز بھی۔ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب، جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا ہے وہ میں ہوں۔ قدرت نے نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے۔ اسے چھوڑ دیں، تختہ دار سے مفرور قاتل میں ہوں۔ شدید سنسنی پھیل گئی تھی۔ سرفراز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شاہ صاحب بہرحال پولیس والے تھے، فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے ساتھ آئے ہوئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد آ کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ اعتراف کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی شاہ صاحب، بے ہوشی کے عالم میں تو اور ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس بیچارے کو چھوڑ دیجئے، یہ خوش نصیب ہے، اپنے ساتھ بہت سے ہمدرد رکھتا ہے۔ میرا کیا ہے، مجھے تو موت نہیں گھیرا ہوا ہے اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں اس بیچارے کے ہاتھوں میں آپ نے ہتکڑیاں ڈال رکھی ہیں؟ یہ سرفراز ہے۔ جس مجرم کی آپ کو تلاش ہے وہ میں ہوں اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ سول جج ہیں، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے چچی جان سے کہا، یہ کیا قصہ ہے بھابھی صاحبہ؟ لیکن چچی جان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی تھی۔ فریحہ دم بخود تھی۔ تمام ہی لوگ ابھی تک برے احوال میں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا، عجیب بات ہے، عجیب ہی بات ہے، دونوں ایک ہی شکل کے مالک ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے اور در حقیقت ہمیں مسعود ہی کی تلاش تھی۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیں، ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ آئیے مسعود صاحب، شاہ صاحب نے خاصے مہذب لہجے میں کہا اور میں نے شانے ہلا دیے۔ پولیس والے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا۔ انہیں خود بھی اس کا احساس تھا کہ اگر میں چاہتا تو اس وقت بآسانی اپنے اس ہمشکل کو پھنسا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت میں ایک مہذب گھرانے کی پناہ میں تھا۔ لیکن وہ ضمیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری کچلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری آرزو یہ تھی کہ سب آباد رہیں۔ میں برباد ہو گیا ہوں تو اپنی بربادی کے اثرات دوسروں پر نہ پڑنے دوں۔ ہم سب اندر آ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، مگر مسعود صاحب، اگر آپ در حقیقت وہی ہیں، میرا مطلب ہے تختہ دار سے فرار ہونے والے قاتل، تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی؟ آپ کو سرفراز کے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ میں نے بیگم صاحب اور فریحہ کی طرف دیکھا۔ عامر و شاکر بھی تھے اور نانا جان بھی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، بس اسے لالچ سمجھ لیجئے۔ میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹورنے آیا تھا، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے۔ سرفراز یہ ہیں اور میرا نام مسعود ہی ہے۔ شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے۔ سرفراز کے ہاتھوں کی ہتکڑیاں کھول دی گئیں اور یہ ہتکڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئیں۔ سبھی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے فوراً پوچھ لیا، مگر مسعود صاحب، آپ کو تو ایک بہترین پناہ گاہ حاصل ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شخص بہروپیہ ہے، تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو کیوں گرفتاری کے لیے پیش کر دیا؟ چھوڑیے شاہ صاحب، یہ کہانیاں مختلف ہیں۔ اب آپ صرف وہ قانونی فرائض سر انجام دیجیے جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ جی ہاں، بے شک۔ بہرحال آپ نے ایک اچھا تاثر چھوڑا ہے ہم پر، اس لیے بدترین مجرم ہونے کے باوجود ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں۔ براہ کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجیے جس سے ہمارے ہاتھوں آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ چلنا پسند فرمائیں تو چلیں، ورنہ آپ یہاں رکیے، ہم انہیں لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جج سے کہا اور جج صاحب بولے، ہاں مجھے تو ابھی کچھ وقت رکنا ہوگا۔ آپ بھی شاہ صاحب؟ اگر نہیں جناب، کسی خاطر مدارت کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ شاہ صاحب مجھے وہاں سے لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، چچی جان، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا ہے۔ فریحہ صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو نمک کھایا ہے وہ حرام نہیں کیا اور ہر چیز کا احترام کیا ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ چند الفاظ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بے شک میں آپ کا ہم شکل ہوں اور چند روز میں نے بھی یہاں گزارے ہیں، لیکن فریحہ صاحبہ کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں ایک سگی بہن ہی کا درجہ دیا ہے اور خدا کا شکر ہے اس تصور کو نبھایا ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے اور آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں کہ خدا اسے آبرو مند رکھے۔ چچی جان، میرا پرانا لباس مل سکتا ہے؟ چچی جان بری طرح رو پڑی تھی۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسے زندگی گزاری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے ایک لمحہ بھی ان کی اس غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔
شاہ صاحب نے رسمی کارروائیاں کی اور مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بہت بڑا مجرم تھا، جو کچھ میں نے کیا تھا معمولی نہیں تھا۔ کھلبلی مچ گئی تھی، بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی۔ مجھے لاک اپ میں رکھا گیا، مگر میرے لیے سخت پہرا لگایا گیا تھا۔ البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے۔ میرا کیس بہت انوکھا تھا، میں سزائے موت کا مجرم تھا۔ تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گیا تھا۔ قانون کے لیے بھی بے شمار الجھنیں تھیں۔ مجھے فوری پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزا کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھ پر از نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا۔ یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کیا تھے، اس سازش میں کون شریک تھا، سازش کیسے تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں مجھے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ ایک ASI اور 2 کانسٹیبلوں کی مجھ پر مسلسل ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح سے خیال رکھیں اور مجھے ہر طرح کی سہولت دی جائے، اور وہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ عمدہ کھانا، ضرورت کی ہر چیز۔ شاہ صاحب خود مجھ سے ملے۔ کہو مسعود، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا۔ ٹھیک ہوں شاہ صاحب۔ جیل کی نسبت یہاں تمہیں آرام ہوگا، لیکن یہ عارضی ہے، اس کے بعد جیل جانا ہوگا۔ کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب؟ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت، کوئی بات؟ آپ کا بے حد شکریہ۔ ایک خیال دل میں ہے، پتہ نہیں آپ میری یہ مشکل حل کر پائیں گے یا نہیں۔ کہو، کیا بات ہے؟ جب مجھے پھانسی دی گئی تھی شاہ صاحب، تو میرے اہل خاندان میری لاش لینے آئے تھے۔ ظاہر ہے انہیں وہ لاش نہیں ملی ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کہا گیا۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے، انہیں دوبارہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کا بڑا احسان مانوں گا۔ شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، بہت مشکل کام ہے، میں 1-2 دن میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے اطمینان رکھو، اس بارے میں پوری رپورٹ میں تمہیں دے دوں گا۔ بے حد شکریہ شاہ صاحب۔ وہ چلے گئے اور میں ٹھنڈی سانس لے کر لاک اپ کے ایک گوشے میں جا بیٹھا۔ کیا سوچتا، کیا کرتا، سب کچھ بیکار تھا۔ ہاں، ایک خوشی ضرور تھی، کم از کم اس خاندان کو میں نے کسی المیہ سے دوچار نہیں کیا۔ اس احساس سے دل کو سکون ملتا تھا۔ اس رات مجھے کھانا پیش کیا گیا، عمدہ قسم کی بریانی تھی۔ بھوک لگ رہی تھی، میں نے ہاتھ دھو کر کھانے کا آغاز کیا۔ بریانی کی پلیٹ میں چاولوں کے ساتھ مرغ کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ میں نے ایک بڑا ٹکڑا باہر نکالا۔ عجیب سی ساخت تھی اس کی، لیکن جو ہی وہ چاولوں سے برآمد ہوا، اچانک میں نے اسے کلبلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر وہ میری انگلیوں کی گرفت سے نکل کر میری کلائی پر چڑھ گیا۔ تب میں نے اسے دہشت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ربڑ جیسا انسانی مجسمہ تھا، چلتا پھرتا متحرک مجسمہ۔ اس نے میری کلائی پر دوڑ لگائی اور کندھے پر آ گیا۔ دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بے شک بدترین حالات کا شکار تھا، لیکن انسان تو تھا، بدروحوں کے درمیان تو نہیں رہا تھا۔ یہ سب کچھ ہمیشہ تو نہیں دیکھا تھا۔ بدن میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں، حواس معطل ہوئے جا رہے تھے، میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ میں نے پھریری لے کر اسے شانے سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا کان پکڑ لیا اور اس طرح گرنے سے محفوظ رہا۔ اس کی انگلیاں ننھے ننھے کانٹوں کی طرح میرے کانوں میں چبھ رہی تھیں۔ پھر اس کی منحوس آواز ابھری، مرے کیوں جا رہے ہو میاں جی؟ ہماری تمہاری دوستی تو پکی ہے، اب ہم سے گھبرایا نہ کرو۔ نیچے اترو مردود، میں تجھے مار ڈالوں گا، میں نے دہشت سے بھیجی ہوئی آواز میں کہا۔ ارے ارے ارے، اچھل کود کرو گے تو سنتری تمہیں پاگل سمجھیں گے، اور پاگلوں کو پاگل خانے میں رکھا جاتا ہے، مار لگائی جاتی ہے۔ بات کرنے آئے ہیں تم سے، آرام سے بیٹھو، بات کرو، سمجھ میں آیا یا نہیں؟ اس نے کہا۔ اس کا کہنا درست تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر باہر پہرا دینے والا سنتری سلاخوں کے سامنے آ کھڑا ہوا اور مجھے گھورنے لگا۔ پھر بولا، کیا بات ہے؟ کیا بتاتا میں اسے، اور بتاتا بھی تو وہ کیا کر پاتا؟ میں خاموش رہا۔ کھانا کھا لو، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ میرے کان میں قہقہا ابھرا تھا۔ پھر اس نے میرا کان چھوڑ دیا اور اچھل کر میرے سر پر چڑھ گیا، وہاں سے زمین پر کود گیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ آپ تصور کریں، ایک مختصر ترین انسان میرے سامنے تھا، مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔